آج بد تہذیبیاں کرنے لگے ہیں نا ہم. یار سب سے بڑی بات تہذیبی تو یہ ہے کہ آج انگلینڈ جیت گیا ہے. ہم سارے آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انگلینڈ ہار جائے گا اور ہم کوارٹر فائنل میں جا کے بنگلہ دیش کو ہرائیں گے. اچھا ہماری آج کی پہلی بد تہذیبی کا تعلق ہماری ایک سماجی عادت سے ہے اور اس کو ہم بد تہذیبی میں شمار نہیں کرتے حالانکہ وہ بد تہذیبی ہے. وہ یہ کہ ہم شکریہ ادا کرنا بھول گئے. تو یہ تو اپنے آپ کو سمجھاؤ. تم جب بھی میں تمہیں کوئی عقل کی بات کہتا ہوں تمہیں چاہیے کہ فوراً کہو یہ شکریہ. نہیں ایک تو چھوٹے موٹے کاموں میں کسی کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ چھوٹا کام ہوتا ہے کہ ایک بندے سے عقل سیکھ رہے ہیں اور اس کو ایزی لے رہے ہو. نہیں ویسے تھینک یو کرتے رہنا جب چاہیے. کسی کو کوئی کام کہتا ہے اور کوئی بڑا کام ہے جو اس سے نہیں ہو رہا اور وہ کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے کہ یار یہ میرا فلاں کام کروا دو, تو وہ آپ کی جان کھا لیتا ہے. روزانہ صبح دوپہر شام آپ کو فون کرتا ہے, میسج کرتا ہے میرا فلاں کام. تو جب اس کا فون یا میسج آنا بند ہو جائے نا تو سمجھ لو کہ اس کا کام ہو گیا اور اس نے آپ کو بتانا تک گوارا نہیں کیا. بالکل سر ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں. یہ اس نے مجھ پر تیر چھوڑا ہے. اچھا حالانکہ میں نے اسے میسج کر دیا تھا. کیا وہ میرا اللہ لو کہ وہ سکوٹر ہو جاتا ریانہ خراب. اس عمر میں پھر بندہ وعدہ کاٹا تو ہوتا ہی رہتا ہے. وہ میں مستری کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے لیٹ کر دیتا ہے, میں پروگرام سے لیٹ ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یار تمہاری یادہ سنتا ہے وہ بندہ, اس کو میسج کر دو تمہارے دفتر کے پاس اس کی ورکشاپ ہے. میسج اس نے کیا وہ اب میرا کام جلدی کر دیتا ہے, تو میں نے اسے ایس ایم ایس کر دیا تھا شکریہ کا. کیا ایس ایم ایس کیا تھا تم نے؟ لکھا تھا میرا شکریہ. وہ آگے قبول کرو نہیں تھا آیا. تمہاری طرف سے اتنا ہی غنیمت ہے یار. حد ہو گئی ہے یار. یہ ایک مجھے ایس ایم ایس کرنا اور ایک کمر پہ خارش کرنا نہیں آیا ساری. نہیں یار یہ ایک لفظ ادا کر دینے سے, تھینکس یا شکریہ کہہ دینے سے دوسرے کو جس کے آپ ممنون ہیں اس کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے. نہیں یہ تو ویسے بھی یار اخلاقاً بھی بنتا ہے نا کہ آپ کہہ دیں کہ شکریہ جی بڑی مہربانی. بالکل. اچھا ایک اور ہماری سماجی عادت, وہ بھی اس کا شمار بھی بد تہذیبی میں ہوتا ہے, وہ یہ کہ ہم کسی کو جب انتظار کراتے ہیں تو مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے وقت مقررہ پر کہیں پہنچنا ہوتا ہے, وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے دوسرا شخص کہ آپ کہاں پہنچے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گھر سے نکل گئے, ہم فلاں موڑ مڑ گئے, ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں, بس 2 منٹ میں, بس 1 منٹ میں تمہارے بالکل قریب پہنچ گئے. حالانکہ ہم اپنے گھر سے بھی نہیں نکلے ہوتے اور ہم غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت پرلے درجے کی بد تہذیبی ہے. تو اگر بندہ کہے کہ میں بس موڑ پہ پہنچ گیا ہوں تو باتھ روم کے موڑ سے نکل کے بیڈ روم کی طرف آ رہا ہوں, تو یہ بھی غلط ہے. موڑ تو وہ بھی ہے. نہیں ویسے جھوٹ واقعی نہیں بولنا چاہیے, بندہ پکڑا جاتا ہے. ایک دفعہ میں بھی اسی طرح کے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں یار راستے میں ہوں, سکوٹر اتنی تیز چلا رہا ہوں, بس تم فکر نہ کرو. تو پیچھے سے میرا کاکا اونچا اونچا رونے لگ گیا. ادھر سے اس نے مجھے تنجیا کیا یہ سکوٹر اتنا تیز بنا چلاؤ, بیچارہ رونے لگ گیا. اچھا اگلی بد تہذیبی یہ ہے اور آج کل وہ بہت دیکھنے میں آ رہی ہے, وہ ہے لیزر لائٹ یا لیزر گن کا استعمال. آپ کہیں بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو خاص طور پر بچے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت بےہودہ لگتا ہے. ہاں یار وہ لیزر لائٹ کے ساتھ ایسے منہ پہ کبھی جسم کے اوپر مارتے ہیں لائٹ بچے. اور میں نے نوی ایک انگریزی فلم دیکھی ہوئی تھی, اس میں لیزر لائٹ کے ساتھ بدے مار رہا ہوتا ہے ہیرو. لو جی کچھ دنوں بعد میں ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا کہ بندے نے شرارت کی, مجھے لیزر لائٹ ماری اور میں ڈر گیا. اللہ جانتا میں تو ایک دم سارا کچھ پھینک کے اللہ جی مر گیا. میں اونچا اونچا کرنا شروع ہو گیا, میرا ٹیلی فون نمبر یہ ہے, میرے گھر اطلاع کر دینا. سارا ہوٹل ہنسنا شروع ہو گیا. ہوا کیا؟ میں نے کہا بھائی جی لیزر گن سے مار دیا مجھے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا خطرناک کھلونا نکل آیا. بہت برا لگتا ہے ویسے. بری بات ہے یہ. پرانے زمانے میں جیسے کوٹھیوں کے اوپر چڑھ کے شیشے کے لشکارے نہیں تھے مارتے, یہ اسی کی ماڈرن شکل آ گئی ہے لیزر گن. بالکل. اور بڑے بڑے رنگوں کی آ گئی ہے. ایک دفعہ ایک بچے نے لال لیزر گن سے میرے منہ پہ لائٹ ماری, میں ڈر گیا. میں نے کہا کوئی کاکروچ چڑھ گیا, میں گھبرا گیا بڑا سا. اس سے ایک ملتی جلتی بدتمیزی میں اور بھی تمہیں بتاتا ہوں. وہ ہارنے کے نکلا ہوا کتے کی طرح کا. وہ ایسے بے وقوف بچے ہیں جہاں خواتین بیچاری جا رہی ہوں یا کوئی بزرگ بندہ ہونا, وہاں جا کے وہ ہارن بجاتے ہیں, اور وہ بہت برا ہارن ہے. بندہ بڑا سا ڈر جاتا ہے. ہاں بالکل اتنا کون سا تم نے السیشن موٹر سائیکل لے لیا ہوا یار. یا کچھ دن پہلے میں کھڑا ہوں مارکیٹ میں,
عورتیں بیچاری اچھی بڑی اردو بول رہی, بڑی نستعلیق, ہاں کیسی ہو تم, کہاں سے یہ سوٹ بنوایا ہے, یہ ہے وہ ہے. اتنا وہ بنا کے وہ بیچاری اردو بول رہی تھی, پیچھے سے کسی بیوقوف نے ہارن بجا دیا. وہ ایک دم کرتے کرتے میں اتریا تیرا بیڑا تار جائے. اس بیچاری کی ساری اردو کھلر گئی. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں کمرشل بریک. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.